وہ درگزر اللہ کی خوشنودی، اخلاق کی بلندی، ایک مومن کی شان اور عاجزی کی پہچان ہے۔ یہ اتنا خوبصورت وصف ہے جو ایک انسان کو منفرد، ممتاز اور ممیز بنا دیا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت 134 میں ارشاد ہوتا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ لوگ جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں عفو درگزر، علماء کہتے ہیں کہ عفو سے مراد دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا اور درگزر سے مراد انتقام کی پیروی نہ کرنا ہے، یعنی قدرت رکھنے کے باوجود کہ آپ انتقام لے سکتے ہیں بٹ آپ لوگوں کو فارگیونیس کا خوبصورت درس بھی دیتے ہیں اپنے اخلاق و کردار سے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہماری اعمال صالحہ سے بنی عمارت کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا خوبصورت ارشاد ہے کہ قیامت کے روز ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر دوسری بار پھر اعلان کیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے تھے، اور حدیث مبارکہ کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ پھر بے حساب لوگ داخل جنت کر دیے جائیں گے۔ اور ترمذی کی حدیث کا بڑا خوبصورت مفہوم ہے کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اسے جنت کے وسط میں گھر کی بشارت دی گئی ہے۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو لوگ درگزر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مراتب کو بلند فرما دیا کرتا ہے، رفتیں عطا فرماتا ہے، اوج کمال عطا فرماتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی حدیث مبارکہ مروی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دستے مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں عمل وہ والا بتا دوں کہ جو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر کا باعث ہے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کرو، یعنی جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کرے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے غلام ہیں، یعنی جو ہمارے سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں یا ہمارے ہاؤس ہیلپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دن میں ہم کتنی بار درگزر کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقریباً 70 بار، یعنی زیادہ سے زیادہ وی ہیو ٹو فارگیو ایوری ون۔ اور یہ خوبصورت کائنڈنس کا لیسن ہم نے دنیا کو دیتے چلے جانا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہم دیکھتے ہیں طائف کا واقعہ ہے تو لوگوں کو رحمت کی اور ہدایت کی دعائیں دی جا رہی ہیں۔ فتح مکہ کا وہ واقعہ جو عفو و درگزر کی بہترین مثال ہے، اور چشمے فلک نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جب دنیا میں کوئی انسان وکٹری کے طور پر آتا ہے نا، فاتح کے طور پر آتا ہے اور اسے وکٹری حاصل ہوتی ہے، کیا شان و شوکت ہوتی ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عاجزی اور ان کے ساری سے تشریف لا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کھڑے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جاؤ آج تم آزاد ہو، تمہارے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی زمین پر امن قائم کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کیا، اور کن اوپوننٹس کو معاف کیا کہ جنہوں نے آپ کے جانثار ساتھیوں کو گرم ریت پر لٹایا تھا، جنہوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ آپ نے اکرمہ بن ابو جہل کو، صفوان بن امیہ کو، ثمامہ بن آسال کو معاف فرما دیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کیا ہی خوبصورت ان کے قول کا مفہوم ہے کہ اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود تم خود سے تو محبت کرتے ہو، اور لوگوں کی ایک غلطی پر تم ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یا تو خود تم دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دو یا پھر خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو۔ تو کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔